ایک لمحے کے لیے آپ اپنے ذہن میں تصور کریں کہ کل آپ کی ایک بہت بڑے کامیاب شخص سے ملاقات فکس ہے، اور وہ شخص آپ کو ایک بہت بڑی رقم کا چیک دینے والا ہے، کہہ لے کہ کروڑوں روپے، لیکن بس اس کی ایک چھوٹی سی شرط ہے کہ آپ کو بالکل ٹائم پر پہنچنا ہے، یعنی آپ کو شام 8 بجے پہنچنا ہے، اور 8 بجے سے 1 منٹ بھی لیٹ ہوئے تو وہ چیک آپ کو نہیں ملے گا۔ اب بتائیں، کیا آپ لیٹ جائیں گے؟ نہیں، بالکل نہیں نا، بلکہ آپ تو شاید 2 گھنٹے پہلے ہی وہاں پہنچ جائیں گے۔ اگر ملاقات شام 8 بجے کی ہے تو آپ صبح سویرے ہی نکل پڑیں گے۔ شاید اس رات آپ کو نیند بھی نہ آئے، کیونکہ آپ کو اتنا بڑا موقع جو مل رہا ہوتا ہے۔ اگر الارم لگایا ہوا ہوگا تو الارم بجتے ہی آنکھ کھل جائے گی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ملاقات آپ کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ لیکن روزمرہ کی زندگی میں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ صبح الارم بجتا ہے، ہم سنوز دباتے ہیں، آج چھوڑو کل پوری محنت کریں گے، اور کل بھی وہی حال۔ ہم اپنے سب سے بڑے موقع کو روزانہ مس کر رہے ہوتے ہیں۔ دوستوں، یہ بات کسی ایک کی نہیں، بلکہ یہ ہم سب کی حقیقت ہے۔ میں آپ کو ایک لڑکے کی کہانی سناتا ہوں جس کا نام حمزہ ہے۔ حمزہ بالکل نارمل سا لڑکا تھا، دل کا صاف، خواب بہت بڑے، مگر زندگی ایک ایسے چکر میں پھنس گئی تھی جہاں سے نکلنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ صبح اٹھتا، آفس جاتا، اور اس کی تنخواہ اتنی کہ مہینہ مشکل سے نکلتا۔ اپنا قیمتی وقت تو بہت لگا رہا تھا، لیکن اسے اس کی وقت کی اصل قیمت نہیں مل رہی تھی۔ شام کو جب کام سے واپس گھر آتا تو تھکاوٹ اتنی کہ دماغ سوچنا بھی چھوڑ دیتا، بیڈ پر لیٹتا، فون اٹھاتا اور دوسروں کی کامیابی کی ویڈیو دیکھتا رہتا، اور پھر خود سے وہی بات کہتا جو ہم سب کہتے ہیں، ابھی تو ٹائم نہیں مل رہا، لیکن ایک دن میرا وقت ضرور آئے گا اور میں سب کچھ بدل دوں گا۔ مگر وہ ایک دن کبھی آیا ہی نہیں۔ ایک دن شام کو وہ گھر کے قریب ایک چھوٹے سے پارک میں بیٹھا تھا، سوچوں میں گم۔ تبھی ایک بزرگ شخص آیا، سادہ لباس، لیکن آنکھوں میں عجیب سی چمک اور سکون تھا۔ انہوں نے بہت پیار سے پوچھا، بیٹا لگتا ہے آپ اداس ہو؟ حمزہ نے سچ بول دیا، جی سر میں دن رات محنت کرتا ہوں، مگر زندگی میں کچھ حاصل ہی نہیں کر پا رہا۔ میں آزاد ہونا چاہتا ہوں، کچھ بڑا کرنا چاہتا ہوں، مگر وقت ہاتھ سے پھسلتا جا رہا ہے۔ بزرگ نے مسکرا کر کہا، بیٹا تمہاری محنت میں کمی نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنے لیے محنت نہیں کر رہے۔ دیکھو، تمہارے پاس بھی وہی 24 گھنٹے ہیں جو دنیا کے سب سے امیر لوگوں کے پاس ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ اپنے 24 گھنٹوں میں سب سے پہلے خود کو جگہ دیتے ہیں، اور تم اپنا وقت سب کو بانٹ دیتے ہو۔ آفس کا فون آتا ہے تو فوراً اٹھا لیتے ہو، دوستوں نے بلایا تو فوراً چل پڑے، سوشل میڈیا کا دل کیا تو گھنٹوں لگا دیے۔ آپ نے سب کو اپنا مالک بنا رکھا ہے، اس لیے تمہاری زندگی ویسی ہی ہے جیسے ایک عام آدمی کی ہوتی ہے۔ دیکھیں بیٹا، خود کو پہلے رکھنا خود غرضی نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اپنے خوابوں کی بنیاد مضبوط کرو۔ جو شخص اپنی بنیاد نہیں بناتا، جو شخص اپنا کاروبار شروع نہیں کرتا، وہ ہمیشہ دوسروں کے سائے میں رہتا ہے۔ یہ بات سن کر حمزہ کی آنکھیں کھل گئی۔ اسے سمجھ آ گیا کہ مسئلہ پیسوں کا نہیں، قسمت کا نہیں، بلکہ مسئلہ اس کے اپنے وقت کا ہے۔ بزرگ نے آخری بات کہی، دیکھو بیٹا، وقت کی قدر کرنا بہت اچھی بات ہے، مگر اصل کامیابی عادتوں سے آتی ہے۔ ہر دن بس 1 گھنٹہ نکالو اپنے لیے، سیکھنے کے لیے، پلان کرنے کے لیے، خود کو بہتر بنانے کے لیے۔ 1 گھنٹہ روز جمع ہوتا رہا تو چند سال بعد تم اس جگہ پہنچ جاؤ گے جہاں باقی لوگ صرف خواب دیکھتے ہیں۔ دیکھیں بیٹا، آپ غریب اس لیے نہیں ہو کہ آپ کے بینک میں پیسے نہیں ہیں، بلکہ تم غریب اس لیے ہو کیونکہ تم اپنے کل کے بارے میں کوئی پلان ہی نہیں کرتے، اس کے بارے میں کچھ سوچتے ہی نہیں ہو۔ آپ کے پاس نہ تو مستقبل کی کوئی ڈائریکشن ہے، نہ ہی آپ نے اپنی کوئی عادت بنائی ہوئی ہے، اور نہ ہی کبھی اپنے وقت کا حساب لیا ہے۔ یہ جملہ حمزہ کے دل میں ایک تیر کی طرح اتر گیا۔ گھر پہنچتے ہی اس نے سب کچھ ایک طرف رکھ دیا، نہ ٹی وی آن کیا، نہ فون اٹھایا، بس خاموشی سے بیٹھ گیا اور خود سے ایک سوال پوچھا، اگر میں روز صرف 1 گھنٹہ اپنے مستقبل کو دے دوں تو کیا واقعی کچھ بدل سکتا ہے؟
پھر اس نے فوراً ایک کاغذ اٹھایا اور دیوار پر لگا دیا۔ اس پر لکھا تھا رات 8 سے 9، میرا وقت، میرا بزنس، میری زندگی۔ اس 1 گھنٹے کو اس نے اپنا سب سے اہم وعدہ بنا لیا تھا۔ رات کو جب گھر والے سو جاتے تو وہ اٹھ کر بیٹھ جاتا، فون سائلنٹ، لائٹ کم، ہیڈ فون لگا کر کبھی یوٹیوب پر نئی سکل سیکھتا تو کبھی اپنے آئیڈیاز نوٹ کرتا، کبھی کوئی پلان بناتا تو کبھی مارکیٹ کو سمجھنے کی کوشش کرتا۔ اس کے لیے شروع کے دن بہت سخت تھے، بہت مشکل تھے۔ دماغ ہر بار بہانہ بناتا، آج چھوڑ دے یار، کل پوری محنت کریں گے۔ جسم کہتا بس لیٹ جا، کل دیکھ لیں گے۔ مگر حمزہ نے ایک بات پکی کر لی تھی، کامیابی موٹیویشن سے نہیں آتی بلکہ وہ مستقل چھوٹے قدموں سے آتی ہے۔ اگر آج بھی چھوڑ دیا تو کل پھر وہی پرانا دن ہوگا۔ وہ لگاتار کام کرتا رہا، چاہے تھکاوٹ ہو، چاہے نتیجہ فوراً نہ دکھے بھی۔ روز 1 گھنٹہ، بس 1 گھنٹہ، اور پھر وہی جادو ہوا جو ہمیشہ ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص رکنے سے انکار کر دیتا ہے تو وہ 1 گھنٹہ کنسسٹنسی میں کنورٹ ہو جاتا ہے، اور کنسسٹنسی سے سکل پیدا ہوتی ہے، اور سکل سے بزنس کھڑا ہوتا ہے۔ آج وہی حمزہ ہے جو پہلے نوکری کے چکر میں پھنسا ہوا تھا، اب وہ اپنا وقت خود چلاتا ہے، اپنی مرضی کی زندگی جیتا ہے، اپنا کاروبار چلاتا ہے، اور سب سے بڑی بات وہ جانتا ہے کہ یہ سب کہاں سے شروع ہوا تھا، صرف رات کے 1 گھنٹے سے۔ دوستو، اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، کیا آپ نے اپنے کل کے لیے کوئی وقت مخصوص کیا ہوا ہے، یا ابھی بھی آپ سوچ رہے ہیں کہ جب وقت ملے گا تب کر لیں گے؟ دیکھیں، بزنس کے لیے بڑا سرمایہ نہیں چاہیے، اصل سرمایہ ہے وقت پلس مستقل مزاجی، یعنی کنسسٹنسی۔ اگر تم سچ میں آگے بڑھنا چاہتے ہو تو آج رات ہی فیصلہ کرو، دن کا کون سا 1 گھنٹہ تمہارا ہوگا، بس وہی گھنٹہ لے لو، اسے اپنا سمجھو، اس کی حفاظت کرو، اور پھر بس اس گھنٹے میں کام کرتے رہو، کیونکہ یہی 1 گھنٹہ کل تمہاری پوری کہانی بدل سکتا ہے۔